نے تھوڑے دن پرورش کی، اللہ نے انہیں موقع دیا، اس کے بعد پھر وہ بھی پردہ فرما گئے۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو طالب، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد انہوں نے انہیں بڑا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو رحمت محبت رسول ڈالی تھی وہ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، تبھی تو انہوں نے ان کی خدمت کی، انہیں پرورش کی۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہر بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا جادوگروں نے بتا دیا، جادوگروں نے دیکھا، منتر کیا، اور اس کے بعد عورت ڈالا، یہ وہ کیا کرنے کے بعد انہوں نے کہا ستاروں کا علم بتاتا ہے، لکیریں بتاتی ہے کہ اب جو بچے پیدا ہوں گے ان میں سے ایک بچہ وہ ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کو آیا غصہ اور خوف، تو اس عالم میں اس نے کہا کہ جتنے مرد بچے ہوں گے سب کو قتل کر دو، بچیوں کو زندہ رکھو۔ تو ایسا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ آفت لائی، تو وہ لایا بھی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد بچے قتل ہونے لگے، ہر بچے کو قتل کر رہے ہیں، ہر بچے کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے رحمت والا جو معاملہ ہے کہ موسیٰ کو قتل نہیں کرنا ہے، تو ان کو پھر رکھنا ہے، ان کی پرورش کرنا ہے۔ پھر یہ کہاں کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ فرعون کے ہی محل کے اندر کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہیں سے لوگ پورے جگہ پہ لوگوں کو قتل کرنے والا خود فرعون، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، دودھ پینا، بڑے ہونا، وہ کہاں پر رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا فرعون کے پاس، اور وہ فرعون کے دل میں وہ چیز آ گئی کہ یہ بچے کو چھوڑ دینا ہے، اس بچے کو قتل نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، تو انہیں سارے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن اس کا دل وہ بچے کی طرف نہیں آ رہا ہے، جبکہ وہی بچہ اس کی سلطنت کو بڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، اور وہ پورا کا پورا ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو جائیں گے دریائے نیل، اور پھر وہاں پر آ کر ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا فرعون، اور اس کے ساتھی سب کے سب دریائے نیل میں بہہ جائیں گے، ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے غرق ہونے والا جو معاملہ تھا وہی انہی کی طرف سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش وہاں پر کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہے، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر جب غار کے اندر قتل کرنے کے لیے کفار مکے کے جمع ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، خوف مت کر اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارے کا جو ورڈ ہے یہ بڑا بھاری ہے، معنا کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے، ہم دونوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتا ہے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ آپ کو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہے، آپ ان کے خلاف ہے، تو آپ کا جھگڑا کس سے ہو گیا؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ ہے وہ، تو ان کے ساتھ جو ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ان کا نہ ہوا وہ ناکام اور نامراد ہوا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام بہت افضل ترین ہوتے ہیں، ان کے مثل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ کسی اور کو جو غیر نبی ہے ان کو نبی کے برابر نہیں سمجھنا، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، نبیت کے برابر نہیں ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کے برابر بھی نہیں، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی بہت بلند مقام پر ہوتے ہیں، نبوت سے بھی اور اونچا اور ایک مقام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رسالت کا۔ وہ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رسول بھی بناتا ہے، تو وہ مقام اور مرتبہ بہت بھاری ہوتا ہے رسالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسالت کسی کو دی ہے تو رسالت کے ساتھ نبوت تو رہتی ہے ان لوگوں کو، اور جو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے مقام اور مرتبے کو نہ ابو بکر صدیق پہنچتے ہیں، نہ عمر بن خطاب پہنچتے ہیں، نہ عثمان غنی پہنچتے ہیں، نہ علی بن ابی طالب پہنچتے ہیں۔ یہ بڑی عظمت والی ہستیاں ہیں۔ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ امت میں ان سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ساری امت ہے، تو ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے نام جانتے بھی نہیں ہیں، اور پھر پورے صحابہ کے نام نہیں جانتے، اور صحابہ ان لوگوں کی تعداد 1,00,000 کے اوپر، تو ان لوگوں کی تعداد جو 1,00,000 تک ہوتی ہے صحابہ، ان میں افضل ترین صحابہ کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر اس میں بھی اور چن کے لاؤ اور کون افضل ہے، تو جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا، وہ ان سے بھی بڑی تعداد، وہ تو 700 تھے جو احد میں جنگ میں تیار ہو گئے۔ پھر اور ان سے بڑے افضل کون ہیں، ان میں سے چن کر نکالو تو وہ 313 ہوتے جو بدری صحابی ہے۔ پھر ان 313 میں افضل ترین صحابہ کون ہیں، تو وہ پھر عشر مبشرہ ہوتے ہیں، 10 صحابہ جو عام طور پر مسجدوں میں نام ہوتے ہیں۔ بعض تو 10 نہیں لکھتے نام، 4 لکھ دیتے ہیں، تو یہ 4 کون ہیں؟ یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ ان میں بھی افضل ترین ہے۔ اور یہ 4 خلفائے راشدین کے اندر جو سب سے افضل ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد کا مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بے انتہا بلند ہے۔ تو یہ جو 4 ہیں،
ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 یار مصطفیٰ ہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اور ان لوگوں کی جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، پھر ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی دوسرا پا نہیں سکتا۔ لیکن یہ چاروں بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ نبی تو ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، ایسے نبی بھی ہیں۔ حضرت ذوالکفیل ایک نبی ہوئے ہیں، ہمیں نام کیا معلوم ان کا، یہ کون ہے، نہیں معلوم نام۔ ایسے اور بھی بہت سارے انبیاء ہوتے ہیں جن کے نام مشہور نہیں ہوتے ہیں، تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء ہیں، ان سے بھی مرتبہ صحابہ کا، اہل بیت کا کم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان باتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے اندر اور اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ یہی فرق ہے۔ ہم لوگ جو ہے امتی کو نبی سے بڑھ کر نہیں مانتے، یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ امتی کا مرتبہ نبی سے بڑھ گیا تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں کہ نبی سے بڑھ گیا یا نبی کے برابر ہو گیا، نہیں ہو سکتا، کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، بڑھ جانا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے بڑھ کر کوئی ہے تو بس ایک ہی ذات ہے نبیوں سے بڑھ کر، وہ ہے ایک ذات، اللہ رب العزت کی ذات۔ نبیوں سے بڑھ کر، رسولوں سے بڑھ کر وہ ایک ہی ذات ہے۔ نبیوں میں افضل کون ہے یہ اگر کہیں گے تو یقیناً 5 انبیاء علیہ السلام مرسلین یہ افضل ترین ہے، جس کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان سب میں افضل ترین ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اوپر مقام جن کا آتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے افضل، ان سے اعلیٰ، ان سے بالا پھر کوئی بھی بندہ اللہ کا نہیں ہے، کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی ان سے افضل نہیں ہے، کوئی شے بھی ان سے افضل نہیں ہے۔ بس اس کے بعد کون؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی، بولیے آپ آگے کا قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس اتنا ہی ہے قصہ، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو جب وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کلام لکھ رہے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح طور پر کلیئر کٹ ہمیں میسیج دے دیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ہے نہیں، اللہ کے بعد صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کسی امتی کا مرتبہ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا بلند مرتبہ ہے، اپنی جگہ ہے، ان کی شان الگ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں جس میں ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے، وہ ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عظمت اور ان کے صدقے ملنے والی ولایت ہوتی ہے، ان کے مقام بے انتہا بلند ہے، کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، نبوت کے بعد ہے، نبوت سے بھی زیادہ بلند نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو عقیدے کے معاملے میں اگر اس طرح سے جھول رہے گا تو وہ پھر ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صبر کے اوپر، تو صبر کئی ایک چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا ہے، تمام انبیاء نے دعوت اور تبلیغ کے کام کے اندر صبر کیا ہے، ان کے اجر اللہ تعالیٰ ہی کے یہاں پر ہے، کوئی انہیں ان کا ثواب کوئی دینے والا ہر ایک کو اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں پر اگر مقام اور مرتبہ بڑا چاہتے ہیں تو پھر آنے والی مصیبت پر صبر کرنا، دل غمگین کر لینا، ڈپریشن میں چلے جانا، لوگوں کے اندر بیٹھ کر بھی خاموش رہنا، یہ غم کی علامت ہے۔ لوگ خوشی سے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی کا موقع ہے، نہیں وہ ایگزام میں جو ہو گیا تھا نا وہی یاد آ رہا میرے کو بار بار، یہ جو ڈپریشن ہے، نہیں میں وہاں پر پیسوں کے لیے پوچھا تھا انہوں نے نہیں بول دیے، بس وہی تھوڑا اس کا ذرا وہ تھا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑا یہی پریشانی تھی، نہیں وہ ڈاکٹر جو بول دیا تھا نا گھٹنے کا علاج تھوڑا ہوتا دیر سے ہوتا بولا، تو وہی سوچ رہا ہوں میں کیسا ہوگا بلکہ۔ تو اس طرح ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کوئی غم آتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، مال کی تنگی کی وجہ سے، یا کوئی نعمت چاہتے ہیں، کوئی چیز انعام نعمت کوئی چیز مل جائے، وہ چیز نہیں ملی، گھر کا ہو، دکان کا ہو، کہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے نکاح کروں گا، لیکن وہ لڑکی کا نکاح وہ لوگ قبول ہی نہیں کرے، پیپر بھیجے تھے، ہمارے امی بھیجے، ہمارے ابا بھی جو ہے نا وہ بایو ڈاٹا بنائے بھیجے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے،
وہ لوگ نہیں مانے, ایک صدمہ ہو گیا, غم ہو گیا, اب یہ ڈپریشن میں چلے گیا. ارے بابا اس چیز کے لیے ڈپریشن میں کیوں چلے جا رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے پرورش کی ہے, تجھے زندگی دی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور آگے کتنی زندگی باقی ہے, اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کیا معلوم. اور اس سے اچھی لڑکی دے دے تو بھی ہو سکتا, اور تو جس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑکی مل جائے تو میری زندگی اچھی ہو جائے گی, کیا معلوم وہ تیرے ساتھ کتنی مصیبتیں لے کر آئے گی. اس کے ساتھ کسی اور کا مسئلہ رہے گا, وہ تجھے قتل کرے گا, یا تیرے ساتھ بڑی مصیبت آ جائے گی, یا پھر نکاح ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا اور ولیمے میں تیرا پیسہ خرچ ہو جائے گا, اس کے بعد وہ تجھے بے وفائی کا داغ دے کر چلی جائے گی. یا پھر اور بھی ساتھ رہی, 2-3 بچے ہو گئے, اس کے بعد پھر اس کا غلط معاملہ ہو گیا, کچھ ایسی بات ہو گئی, وہ چھوڑ کر چلے گئی. پھر جب صدمہ اور زیادہ بڑھے گا, شروع میں رسم ٹوٹ گیا تو اتنا صدمہ اختیار کر رہا ہے تو, اور جب صبر کر لے کہ بھائی رسم ہی ٹوٹا ہے, اگر ولیمہ ہونے کے بعد ٹوٹتا تو ولیمے کے بھی لاکھوں کی پیسے چلے آتے. چلو ولیمہ ہونے کے بعد بھی اولاد اگر ہو جاتی تھی تو اس کے اوپر اور زیادہ پھر پرورش ہم کرو, خرچہ ہم دے دو, بچے ان کے پاس رہیں گے. یہ جو ہے اس طرح سے کورٹ کا فیصلہ, جھگڑے, پولیس, لیڈر, غنڈے, یہ کتنے مطلب جھمیلے, وہاں جا کے رپورٹ لکھاؤ, یہاں پر جا کے جواب دو, یہ ساری ٹینشنات ہیں. اس سے پہلے معاملہ رفع ہو گیا تو جو بھی بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت سے ٹال دیتا ہے. تو کسی وقت میں کوئی غم آ جائے, کوئی چیز چھوٹ جائے, کوئی چیز گم ہو جائے, جو چاہتے وہ چیز نہ ملے, تو اس میں غمگین ہو کر افسردگی کے عالم میں نہیں چلے جانا, ڈپریشن کے عالم میں نہیں چلے جانا کہ بس ذہنی وہ ہو گیا, سب جنے کھیل رہے ہیں میرا دل نہیں بول رہا تھا, سب بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں میرا دل نہیں بول رہا تھا, سب کرکٹ کھیل رہے تھے, موبائل دیکھ رہے تھے, بس میں بالکل سناٹے کے عالم میں تھا کہ وہ کہیں ہو گیا تھا میرے ساتھ, یہ کیوں ہو گیا تھا, ایسا نہیں ہوتا تو اچھا تھا, اگر ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا, مجھے وہ مل جاتا تو اچھا تھا, یہاں پہ کاش میں نہیں جاتا تو اچھا تھا, ان سے بات کر لیتا تو اچھا تھا, ذرا ڈاکٹر کو پہلے بتا لیتا تو اچھا تھا, مگر وہ اس طرح سے ہو گیا, رات میں نہیں کھایا تھا دوا, وہ نہیں کھانے سے ایسا ہو گیا, وہ ایسا ہو گیا تھا, حمام سے نکل رہے تھے, جلدی میں آ رہے تھے, پیر پھسل گیا, وہ گر گئے, تو وہ جلدی وہ دواخانے کو جاتے تو اچھا ہوتا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا, جو ہونا تھا وہی ہوا, گر گئے, کچھ ایسا ہو گیا, اس پر صبر کر لیں. تو صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا. یقین اللہ پر ہونا چاہیے, بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. آنے والی بڑی مصیبت بھی آ گئی, کسی کی طرف سے تکلیف بھی پہنچی, تو جانے دو, معاف کر دو, ختم کر دو بات کو. آپ جا رہے تھے, کوئی بس میں سے تھوک دیے, اب وہ تھوک گر گیا اپنے اوپر, اب آپ کو آیا غصہ کہ تھوکا میرے اوپر, اس کا تو جا کے ہاتھ توڑوں, پیر توڑوں, ماروں, یہ کروں, میں تو ایکسرسائز کو بھی جا رہا ہوں, میں ذرا جم بھی جوائن کر لیا ہوں, یہ خوشی میں چڑھ گئے اور وہاں پر وہ کر دیے. کیا ملا اس کو؟ تو اس کو عقل ہی نہیں تھی. اس کو اگر اتنی عقل ہوتی تو وہ تھوکتا کیوں تھا, مارا کھاتا کیوں تھا؟ اور آپ وہاں پر گئے, مار دیے. وہاں پر اس کا کوئی پہچان والے تھے 2-3 جنے, وہ مل کے آپ کو مار دیے. تو پہلے تو تھوڑا کپڑے کے اوپر گرا تھا, اب تو خون جو ہے منہ سے نکل کر کپڑوں پر بھی گر گیا. یہ لو اور زیادہ مصیبت آ گئی. اسی پر صبر کر لے کے چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا ثواب دے دیتا. تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ جب جھگڑا ہو رہا ہے, گالی گلوچ ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے, مار پیٹ ہو رہی ہے, ناراضگیاں ہو گئے, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ ٹائم پر بدلہ لینے والے کے ساتھ نہیں ہے کہ انہیں میرے کو یہ کرا, نہیں. اجازت ہے شریعت کے اندر, بدلے کی بھی اجازت ہے. اگر کوئی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں, ایک آنکھ پھوڑا تو ایک آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے. اب وہ پولیس کیس ہوتا, دنیاوی اعتبار سے وہ دیکھ لینا پڑتا کیا ہے. میں بول دیا تو آپ بولیں گے ارے انہوں بولے تھے مولانا چلو اس کی آنکھ پھوڑ دو, اس کے دانت توڑ دو. میں یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے نہیں بیٹھا, نہ میں نے کبھی کسی کی آنکھ پھوڑی ہے, نہ کسی کا دانت توڑا ہے, نہ میں اس کی ترغیب دیتا ہوں. ایک بات بتا رہا ہوں, شرعی طور پر یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, خون کے بدلے خون ہے اسلام کے در. لیکن اللہ تعالیٰ نے خصاص کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی فدیہ دے دے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر کسی نے مار دیا زور سے, دانت ٹوٹ گیا, اب بول رہے نہیں میں بھی دانت ہی توڑتا ہوں, میں دوسری بات ہی نہیں کرتا ہوں. ارے اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ فدیہ بھی رکھا ہے, تو 1000 روپے لے کے چھوڑ دے, 10,000 روپے لے کے چھوڑ دے. وہ مالدار آدمی ہے, تو 1,00,000 روپے لے کے چھوڑ دے. اب مار کے اس کا دانت توڑنے سے کیا ملے گا؟ تجھے تو کچھ نہیں ملے گا, بس تیرا غم اور غصہ ختم ہو جائے گا. تو اس پر فدیے پر تو اس کو قبول کر لے کہ ہاں بھائی میں اتنا فدیہ لے لیتا ہوں, اس کا میں مان جاتا ہوں, میرا جو نقصان ہوا نا اتنا پیمنٹ کر دو. کیونکہ شرعی اختیار تو تھا نا اس کو کہ بدلہ اس کا بھی لے سکتا, لیکن بدلہ نہیں لیا, معاف کر دیا تو اجر و ثواب ہے. معاف نہیں کر کے اگر اس کا جو ہے فدیہ لے لیا اتنی اماؤنٹ جو دونوں اگری ہو گئے تو وہ بھی اس کی طرف جائز ہے اس کے لیے. لیکن تیسری چیز کر دیا, نہیں میں اس کا دانت توڑتا ہوں اور مارا زور سے, پتھر سے مارا, شاید میرے ہاتھ سے ماروں گا تو نہیں ٹوٹے گا, کچھ پتھر سے ماروں, وہ انگوٹھی پہن کے ماروں, وہ چھلا اور رنگ ایسا پہن لیتے اس سے مار دیتے, وہ ایک کی جگہ 2 ٹوٹ گئے. اب یہ گناہ گار ہو گیا اللہ کے نزدیک, کیونکہ بدلہ انہیں ایک کی جگہ کیا کر دیا, اس نے 2 دانت توڑ دیے. تو خدا کے نزدیک اب یہ ظالم ٹھہرا. ان اللہ مع الصابرین. اب انہیں بولا اللہ تعالیٰ تیرا دیکھ لے. اب یہ اس کے منہ سے جو نکلا یہ گر گیا مصیبت میں. یہ 2 دانت توڑ دینے کے بعد
بڑی مصیبت میں گھرا. کیوں؟ کیونکہ اس نے صبر کیا. اس کے بعد یہ بے صبرا ہو کے مار دیا اس کو. تو یہی اگر صبر کر لا تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہے انہیں کامیاب ہے, قبر میں انہیں کامیاب ہے, دنیا میں انہیں کامیاب ہے, پل صراط پر انہیں کامیاب ہے, حشر میں کامیاب ہے. اب قبر کے اندر کامیاب ہوگا تو کامیابی ہے. وہ کتنی بڑی تنہائی, کتنی بڑی خاموشی, کیسا سناٹا, اور قبر کی وحشت, گرمی, اور اس میں کون ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ ساتھ ہو گیا تو کسی کا غم نہیں ہے. اور سارے لوگ بھی آ کر فاتحہ پڑھیں گے, 500 آدمی کھڑے کر بھی قبر کے پاس فاتحہ پڑھے, اور اللہ اگر ناراض ہے اور پھر بندوں کا نقصان کیا ہوا ہے, اور اللہ اگر ان کی دعا قبول نہیں کرا تو کیا کر سکتے؟ کچھ ہے کوئی راستہ؟ نہیں, صرف دعا کر سکتے. اور کیا کرے گا بندہ؟ قرآن پڑھے گا ایصال ثواب کے لیے. اور اللہ اگر قبول نہ کرے تو کیا کر سکتے؟ جو آدمی خود اگر عبادت کرتا ہے وہ عبادت کو اللہ رد کر دیتا ہے, تو کسی کی دعا کو چاہے رد کرے یا قبول کرے. تو بہرحال ہم یہ امید رکھنا چاہیے کہ شاید اللہ قبول کر لے گا. یہی امید کے ساتھ ہم جا کر, کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے. بے صبری میں کفریہ جملے نہیں بول دینا. بیٹا مر گیا تھا اچانک, تو اب آ گیا غم, اور اٹھا کر ماں بول رہی ہے کہ دیکھو کیا ہو گیا, ہمارے اوپر اللہ نے یہ کیسا ظلم کر دیا. یہ بولنے کے ساتھ ہی کافر ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, اللہ رحم کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موت دیتا ہے تو وہ اس کا عدل ہوتا ہے, وہ اس کا انصاف ہے. اس انصاف کو آپ موت دینے پر وہ نہیں کہہ سکتے. تو آدمی کا کلمے پر خاتمہ نہیں ہوا, اکثر سنتے کہ نہیں پتہ نہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا ان کو, مرتے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوا. یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا کا جو جملہ آتا ہے, کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے, وہ آدمی کو پیسے کی بڑی خوشی رہتی ہے کہ میں پیسے کماؤں گا, پھر کمانے لگ جاتا ہے, جاب لگ جاتی ہے, دل دماغ کام کرتا ہے, سیٹ ہو جاتا ہے دماغ, ایسا بات کرنا اور ایسا کرنا, یوں کر کے پیسہ نکالنا, ایسا بیچے تو مال آ جاتا, ایسا کرے تو مال آ جاتا. یہ ہے کرپٹو کرنسی, ایسا کرو کرنسی کا کام چلتا. یہ شیئر مارکیٹ کے اندر صبح کے ٹائم پہ 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ, ڈیلی 5,000 8,000 روپے ہم اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم کو شیئر مارکیٹ کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر کیسا کرنا ہے. تو وہ ڈیبینچرز کا کیا کرنا ہے, یہ کام کا کیسا کرنا ہے, کچھ چیزیں سیکھ لیا آدمی, اب اس کے اندر اس کا من لگ گیا اور اس کا قسمت ساتھ دے دی, ڈھیر سارا پیسہ جمع ہو گیا, گھر خرید لیا, دکان خرید لیا, کاروبار ابا کا تھا اس کو بڑھا لیا, سب کر لیا, اور ایک دم ویل سیٹ ہو گیا, اچھی جگہ شادی ہو گئی, اچھی دکان مل گئی, اچھی جگہ گھر مل گیا, اب بڑی خوشی کی لائف تھی. ایسے ٹائم پر موت آ رہی. اب موت آتے وقت میں اب اس نے پہلے نمازیں نہیں بھیجی, پورا کام کس پر کیا؟ وہ پیسہ کمانا ہے, کیونکہ ہر چیز ملے گی مجھے, پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے, لوگ میرے آگے جھکیں گے, پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے, ہر آدمی میں صحیح بولے گا, کب؟ پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے. تو مجھے کیا چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. اس کے پیچھے دوڑے اور کما بھی لیے, لیکن اس میں خیال ہی نہیں رکھے کہ حرام کیا تھا, حلال کیا تھا. کسی طریقے سے پیسہ آ جائے, بھائی گھر میں بیوی بچے بھی خوش ہو جائیں گے, قرضے ختم ہو جائیں گے, یہ کام بن جائے گا, وہ کام بن جائے گا, ڈھیر ساری خوشیاں مل جائیں گی. اس خوشی کے طلب میں زیادہ, اس میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی زیادہ طلب نے تمہیں یہ حالت کو پہنچا کہ تم قبروں میں پہنچ گئے, انتقال ہو گیا, نمازیں نہیں ہیں. اب جتنی زندگی گزری اتنے نمازیں چاہیے اب اللہ کو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لاؤ نمازیں. اب نماز تو لائے نہیں, پورے کے پورا نوٹان لے کے گئے, تو نوٹ کیا کریں؟ نہ کفن کے اندر جیب ہے, نہ کسی قبر کے اندر تجوری ہے کہ پیسہ جمع کر کے رکھیں گے کہ فرشتوں کو دے دیں گے یا آخرت میں. اب نہیں چلے گی, یہ کرنسی نہیں چلے گی. اب مرنے کے ساتھ جو چیز چلے گی وہ ہے نیکی بدی, 2 ہی چیزیں رہ گئے, اچھائی اور برائی. تو یہاں پر جیسا ہم کچھ بھی کرتے, کوئی چیز خریدتے تو پیسہ دیتے, ترکاری لیتے, پیسہ دیتے, میوہ لیتے, پیسہ لیتے, پیسہ دے دیتے, الیکٹرک کا سامان لیتے. کوئی بھی چیز ہم لے رہے ہیں دنیا کے اندر, کپڑا خریدو, پلاسٹک خریدو, لوہا خریدو, بکرا خریدو, جانور خریدو, کوئی بھی چیز خریدو, آپ کیا کریں گے؟ آپ کیش دیں گے اور سامان خریدیں گے. لیکن قبر کے اندر جانے کے بعد یہ چیزیں انسان کی ختم ہو گئی, حشر میں یہ چیزیں ختم ہو گئی. اب جو لین دین وہاں پر ہوگا آخرت میں, حشر میں جب اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر لین دین پھر ہوگا. ہم اس کو تکلیف دیے تھے, ہم اس کو برائی کرے تھے, ہم اس کا مال چھینے تھے, اس کا موبائل چھینے تھے, اور اس کے پیسے پاکٹ میں سے مار دیے تھے, اس کے غلے میں سے تھوڑے پیسے نکال لیے تھے, اس کا پیٹرول چوری کرے تھے, اس کی لونا چوری کرے تھے. یہ جتنی گھٹیا حرکتیں کرے تھے, ان تمام کا حساب دینا ہے. تو وہاں پر کیا دیں گے ان کو؟ وہاں پر اپنی نیکیاں دیں گے. یہ لوگ جو نمازیں پڑھے تھے, جو روزے رکھے تھے, جو زکوٰۃ دیے تھے, جو حج کرے تھے, جو مسجدوں میں آئے تھے, جمعہ پڑھتے تھے, اتنی عبادتیں کرتے, یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دے گا, کیونکہ اس نے پیٹرول چوری کیا تھا, گاڑی چوری کی تھی, اس نے کپڑے مار دیے تھے, ان کا سامان اٹھا لیا تھا, ان کی نئی چپل تھی وہ لے کے نکل گیا جمعے کے روز, یہ حرکت کرا, وہ حرکت کرا. ہر چیز کے بدلے میں جتنا اس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا. اب ہوگا کیا؟ آدمی فخاٹ ہو جائے گا, پوری نیکیاں ختم,
کیونکہ بہت سارے ایسے لپا ڈپی کے کام بہت زیادہ تھے اور نمازیں کم تھی، جمعے کو پڑھ لیتے تھے، ذرا ڈر ہوتا تھا تو مغرب کی نماز پڑھتے تھے. آپ دیکھیں گے 5 وقت کی نماز میں مغرب میں 3 صفیں جمع ہو گئی. ارے فجر میں کیا ہوا؟ آدھی صف. ظہر میں کیا ہوا؟ 1 صف. عصر میں کیا ہے؟ 1 صف. عشاء میں دیکھو 1 صف. ایک مغرب کی نماز رہتی 3 صف لوگ جمع ہوتے. کیوں جمع ہو گئے بھی مغرب میں؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈر، خوف. دن ڈھل گیا، وقت گزر گیا، آج کا دن ختم ہو گیا، نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوئی، چلو کچھ کر لیں گے. ارے پورا آخری مغرب کے ٹائم پہ جا کے اب تم سجدے کر دیں گے تو ہو جائے گا. باقی فجر کا کیا ہوا، ظہر کا کیا ہوا، مغرب کا، عصر کا، ساری چیزیں تو یہ سب کچھ ہے. تو آدمی اس چیز کو نہیں سمجھتا، نہیں سمجھ کے مغرب کے ٹائم پر ہی جو ہے نمازوں کا زیادہ رہتے. اگر ہندوؤں کو دیکھیں گے تو وہ ان کے پاس مندروں میں گھنٹہ بھی بجتا ہے، شام ہو گئی ہے وہ بھی عبادت کرنا ہے، دن گزر گیا، صبح ہو گئی ہے عبادت کرنا ہے. فجر کا ٹائم دیکھیے مندروں میں گھنٹہ بجے گا، چرچوں کے اندر یہ سارے. تو یہ جو 2 ٹائم رہتے ہیں جس میں دن ختم ہوتے رہتا ہے وہ ٹائم پر اور دن شروع ہوتا رہتا، تو چلو بھائی ہم اپنے خدا کو پوجیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس وقت میں آدمی آتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نمازیں رکھی ہے اور یہ نمازوں کا وقت ایسا ہے جیسے کوئی بندہ پیدا ہوا، جو بندہ ابھی پیدا ہوا تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ آنکھ کھولاؤ. پیدا ہونے کے بعد بچہ کیا کرا؟ آنکھ کھولا. اور جیسے ہی بچہ آنکھ کھولا سمجھ لو یہ فجر کا ٹائم سمجھ لو، اس کا وقت شروع ہو گیا اس کا. اس کے بعد بڑا ہو گیا انہیں تو کیسا ہوا؟ اشراق اور چاش کا جیسا ٹائم رہتا ہے ایسا ٹائم ہو گیا، دن تھوڑا اچھا نکل گیا اور اس کے بعد ایگزیکٹ دوپہر کا وقت آ گیا، دھوپ بالکل اوپر آ کر ٹھہر گئی، یہ کڑک جوانی کا ٹائم ہے اس کا. ظہر کا وقت آ گیا. اب اس کے بعد سورج ڈھل گیا اچھا خاصا، یہ جو ہے عمر اس کی ڈھل گئی، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. یہ کون سی عمر ہوئی ہے؟ جوانی ختم ہو گئی، ادھیڑ پن آ گیا، یہ عصر کا وقت ہے. اس کے بعد بوڑھا ہو گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، دن ختم ہو گیا ہے. اور جیسے ہی مغرب ہوئی سورج ڈوب گیا، آدمی مر گیا، ختم، دن اس کا ختم ہو گیا. جیسے فجر سے شروع ہو کے مغرب میں ختم ہوتا ہے تو ویسے ہی آدھے دن تک تو انسان کو عقل ہی نہیں آتی، سمجھتا ہی نہیں. جب تک ظہر کا ٹائم نہ ہو جائے تب تک سمجھ بھی نہیں آتا کہ عمر کہاں تک چلے گئی. اس کے بعد ارے ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب وہ جو نہیں کرے تھے کام جو دن بھر میں، اب وہ سارے کام کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ ظہر کا ٹائم ہو گیا. آپ دیکھو لیبر کی حالت دیکھو، صبح میں 8 بجے 9 بجے کے ٹائم پر پورے اڈے پہ کھڑے رہتے، مزدوروں کی تعداد رہتی، ہر کوئی چاہتا کہ کوئی آئے موٹر سائیکل پہ مجھے بٹھا لے، گاڑیوں پہ بٹھائے یا پیدل یا پھر ٹیمپو، ایسی کوئی گاڑی رہتی جس میں 10-20 لیبر کو لے کر چلے جائے تو میرا دن کچھ کام ہو جائے. اور اگر لیبر کو 9 بجے نہیں ملا کام، 10-11 بج گئے، اب وہ 11 بجے کے ٹائم پر جو انہیں واپس جاتا رہتا نا اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، آج کا دن گیا، آج کا دن گیا، آج کام نہیں ملا، کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی. تو ایسے ہی جس کو نیکی نہیں ملی، دن گزر گیا اور آج کا دن چلا گیا، تو کیسا ہونا چاہیے؟ اسی لیبر کی طرح جس کو آج کام نہیں ملا، 11 بجے 12 بجے کے ٹائم پر واپس. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لیبر کا 1 بج جاتا، 2 بج جاتے، چاہے کوئی آدھے دن کے لیے بلا لے، 2 گھنٹے کے لیے بھی کچھ بلا لیا تو جا کے کام کروں گا، پیسے نہیں ہے گھر میں. ایسی حالت میں رہتے کہ کچھ ہو جائے تو میں کچھ ترکاری خرید کے لے کے چلے جاؤں، کچھ چاول یا تیل لے کے چلے جاؤں گا، آٹا خرید کے لے کے چلوں گا، کوئی 100-200 روپے کی بھی مزدوری دے کر 2 گھنٹے بھی اگر کام دے دیا تو وہ کام کر لوں گا. ایسی کیفیت میں بھی لیبر آ جاتے ہیں. تو انسان کا جو وقت ہے وہ وقت ایسا ہی ہے، ایک وقت گزر گیا تو گزر گیا. تو ہم عبادت نہیں کر کے گزارے تو یہ ہمارا وقت گزر گیا. تو عبادت کرنے پر صبر کرنا ہے. فجر میں سردی ہو رہی ہے، اٹھ کر نماز پڑھنا، اس عبادت پر بھی صبر کریں. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن رکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، سخت گرما ہے، اس عبادت پر صبر کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، دل نہیں کر رہا ہے کہ پیسے دوں، ارے پیسے دوں، یہ کیسا نکال کر دے دوں، 40,000 روپے میں مجھے 1,000 روپے دینا پڑا تو یہ 39,000 بھی کم دکھتے، وہ 1,000 ہی زیادہ دکھتا زکوٰۃ کا. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. وہ 1,000 دینے کو غمگین اور یہ رکھے ہوئے 39,000 اس کو تھوڑے دکھتے. 1,000 دینا ہے بلکہ سوچتے رہتا اس کو دوں، نہیں انہیں میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا. 4 آدمیوں کے خیالات، کتنا شیطان اس کو ورغلائے گا کہ نہیں زکوٰۃ دینے کے اندر یہ پہلے سے خیالات آتے رہتے. پھر جس کو زیادہ رہتی زکوٰۃ، جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے اس کو تو 25,000 روپے زکوٰۃ نکلتی، 1 لاکھ پہ 2,500. تو اب انہیں 25,000 کس کو دینا ہے؟ وہ نہیں اس سے پہلے ان کو دیے تھے، ان کو نہیں دیتا، ان کو نہیں دیتا. نہیں دینے والوں کی ارے کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے، کس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو دوں گا، نہیں، بے صبری پناہ کرے گا اس کے اوپر. زکوٰۃ کے معاملے میں کرے گا. حج کے لیے جانا ہے، شہر چھوڑ کے جاؤں گا، کاروبار چھوڑ کے جاؤں گا، دکان کا کیسا ہوگا، مکان کا کیسا ہوگا، بہو کا کیسا ہوگا، داماد کا کیسا ہوگا، کتنے وسوسے برے خیالات. حج کے لیے جاتے وقت بھی شہر میں اٹکا ہوا دل، دکان میں اٹکا ہوا دل، کارخانے میں ہوا اٹک گیا دل، بیٹا اور بیٹی، بہو داماد، یہی معاملات میں بوڑھا ہو گیا ہے. پیسہ رکھ لے کر اب نہیں معلوم ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا یا انہیں کافر ہو کر مر جائے گا، کیونکہ حج نہیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے.
اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ مالی طور پر پوزیشن رکھنے کے بعد بھی حج کو نہیں جاتا، چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، اتنی زیادہ وعید ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے بہت ڈینجر ہے پیسہ. اور حج اتنا نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ بہت بڑے دولت مند لوگ کرتے ہوں گے، پیسہ رہتا ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ میں کہاں سے حج کرتا ہوں، مالدار لوگ حج کرتے ہیں. بابا تیرے اوپر بھی حج فرض ہو گیا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ 4.25 لاکھ کے اندر حج ہو رہا ہے. حج ہاؤس کے اندر جا کے فارم سبمٹ کرو، 4.25 لاکھ کے اندر کر دیتے، 25-50 ہزار روپے ساتھ رکھ لیتے، جا کے آتے. اب تو 3.25 لاکھ روپے کچھ لے کے کرے، لاسٹ ایئر 3.5 لاکھ کے اندر ہو جاتا، پھر 50 ہزار کیش ہاتھ میں رکھ لیے، 4 لاکھ میں جا کے آ جاتا ہے ایک آدمی. اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن 4 لاکھ کیا نہیں، ان کے پاس 10 لاکھ ہوتے ہیں. نہیں، گھر کیا سے رکھا ہوا وہ پیسے، بچے کی شادی کرنا ہے، وہ دکان کا ایڈوانس دینا ہے، وہ کرنا ہے، ارے وہ اگر ہے تو وہ کر دیا تو اس کے اوپر حج ساکت ہوتا نہیں ہوتا، لیکن کیش رکھا ہوا رہا تو حج اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. ایسے ہی کیش رکھا ہوا ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، اس کے لیے 2 لاکھ اٹھا کے رکھے، بچی کی شادی کرنا ہے. اب وہ جو 2 لاکھ رکھے ہوئے ہیں وہ 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے. بچی کی شادی کر رہا ہوں میں، میرا تھوڑا یہ بچی کا، ارے بچی بالغ ہے، بچی کی عمر 14 سال ہو گئی، 15 سال ہو گئی، بچی کے نام پہ پیسہ رکھے. اب بچی کی شادی جب ہوگی تب ہوگی، اس وقت تک تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. تو یہ سب باریک باریک احکامات آتے رہتے. تو حج کے احکامات ہو، عمرے کے احکامات ہو، نماز کے احکامات ہو، اس پر صبر کیا کرنا ہے، پھر اطاعت کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معصیت رکھی گئی ہے اس پر صبر کرنا. کہ آدمی کا دل کر رہا ہے کہ کسی قسم کا گناہ کروں، یہ ڈاکومنٹ میرے پاس ہے، گھر پورا ہتھیا سکتے ہیں، ارے انہوں جو ہے پیپر میں اس طرح سے غلط لکھ دیے، اب یہ پیپر میں ایسا لکھا ہوا ہے، اپن ملکی کرائے سے لیے ہوئے، اپن مالی کے ملکی بن سکتے تو ہیرا پھیری کر سکتے، نہیں، خوف خدا ہے اس لیے وہ ملکی میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اللہ کے ڈر سے وہ ملکی چھوڑ دیا. یہ بھی صبر کرنا ہے کہ مجھے مل جاتا تھا، اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو یہ مل جاتا، میں زنا کرنا چاہوں تو زنا کر سکتا ہوں، وہ راضی ہے، لیکن نہیں بابا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے ڈر سے زنا کو چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر سے شراب کی بوتل کو چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر سے ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ عظیم اجر و ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ گناہ سے بچنے پر بھی ثواب ہے. گناہ کرنے پر جیسا عذاب دیتا اللہ تعالیٰ، گناہ نہیں کر سکتا. ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں زنا نہیں کرتا، وہ زنا کے قابل ہی نہیں اس لیے نہیں کرتا. تو ایک آدمی زنا کی جو کر سکتا ہے وہ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس پر اس کو اجر ثواب ہے. ایک آدمی ہے، کسی نے اس کو گالی دے دی، اب یہ چاہا تو اس کو 2-3 مار سکتا، اٹھا کے بھی پھینک سکتا، اتنی جسم کے اندر طاقت ہے کہ مارا تو جا کے دیوار کے پاس گر جائے، وہ مار سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی برا نہیں، جان دو اس کو دم ہی نہیں ہے، اس کو کیا لڑتا ہے نہیں میرے سے، چھوڑ دیتا ہوں اس کو. یہ صبر کر لیا، معاف کر دیا، اس پر اس کو اجر و ثواب زیادہ ہے. ایک آدمی ہے، انہیں مارا تو اس کو آ گیا غصہ، اب انہیں مار نہیں سک رہا، گالیاں دے رہا، خاموش، اس کو ثواب کہاں سے ملا؟ ایک تو بے صبرا پنا، پھر چیخ کے گالی دوں گا تو انہیں ماریں گا، اس لیے آہستہ آہستہ گالیاں بک رہا ہے. تو اب اس کو گالیاں بکنے پر نہ ادھر سے کوئی رحم ملا اس کو، نہ ادھر سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملا. تو اس کا جو مار پڑی تھی نا وہ ایسے ہی چلے گیا. تو ایسے ہی کبھی چل رہے تھے تو کچھ جاہل بچے تھے جن کو ماں باپ صحیح تعلیم نہیں دیے، وہ موز کھا کے چھلکا پھینک دیا روڈ کے اوپر. اب وہ بچہ جا رہا تھا، یہ آدمی جا رہا تھا، پیر پھسل کے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. اب گالیاں بک رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، جانوروں کو بھی گالیاں دیتے. بعض لوگ تو اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ اگر بکری بکرا کوئی آ کر ترکاری کھا لیے تو اس کو بھی گندے گالیاں شروع کر دیتے ہیں. ارے جانوروں کو گالی دے رہا تو جانور سے بھی بدتر ہے، اس کو تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. جانور کے اوپر، جانور جس نے پالا اس کا کام تھا بن کے رکھتے بکریوں کو، گایوں کو، بیل کو. اب وہ بکریوں کو بن کے نہیں رکھا، اب وہ کھلے تھے، اب وہ منڈی میں آ گئے، وہ پھر رہے تھے وہیں پر، تو کسی کا پتا کھا لیے، کسی کی سبزی کھا لیے، تو اس کے اوپر اس کو مار دے رہا، منہ پر گالی دے رہا. نہیں، یہ آپ اس کو ہلکال دے سکتے وہاں پر اور تھوڑا سا ہلکا سا مار سکتے تاکہ وہ نہ آئے، لیکن وہ بھی منہ پر مار دینا، آنکھ پھوڑ دینا، دانت توڑ دینا، یعنی جسمانی طور پر جانور کو نقصان پہنچا دینا، یہ بھی بے صبری، ظلم ہے ایک طرح کا. تو ظلم جو ہوتا ہے وہ بہت بری چیز ہے، بہت بھاری غلطی ہے. تو آدمی جب کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور جب مظلوم اگر کوئی بد دعا دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا آسمان میں چنگاری کی طرح پہنچتی ہے. ایسا چنگاری لگتی ہے کیسا ایک دم سٹ مل کے نکل جاتی ہے چنگاری. ارے ایک سیکنڈ میں ادھر آ گئی بھائی، کتنی دیر تھی، آنکھ بند کر کے کرے تک منہ کو لگ گئی تھی چنگاری. ایسا جب نکلتی تو چنگاری جس طرح سے، تو مظلوم جب کسی کے لیے بد دعا کرتا، کسی کو مارے، ڈانٹے، جھگڑا کرے، لوگوں کے سامنے مذاق اڑائے. اب ایک آدمی کم بولنے والا رہتا، شرما شرمی والا رہتا، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں رہتی بات چیت زیادہ کر کے اپنی بات میں، ارے نہیں ویسا نہیں، ایسا وہ نہیں، یہ وہ، اس طرح سے بعض کو عادت رہتی. وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے زمین کو آسمان، آسمان کو زمین، خلائم کرا دیتے پورا اس طرح سے. لیکن بعض کو نہیں آتا، وہ صحیح رہ کر بھی اپنی سچائی پیش نہیں کر سکتا.
تھا. ارے نہیں بھائی میں بولنا چاہ رہا تھا. ارے تم کیا بولنا چاہ رہے تھے, تم تھے ہی غلط, اس واسطے تم خاموش تھے. ارے نہیں بھائی وہ, ارے کیا نہیں بول رہے ہیں, تم خود ہی کرے ہوئے وہ. اب وہ بیچارہ ایک دم ارے سٹپٹا جاتا, پوروں کے سامنے شرما جاتا, اس کے اتنی طاقت نہیں ہے, بولنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ایک مظلوم بنا کے رکھ دیا اس کو, پوروں کے سامنے تماشا بنا دیا, اس کا مذاق بنا دیے. تو کسی کا ہنسی مذاق کر دینا, کسی کا تماشا بنانا, یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے. تو ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ زیادہ سخت دیتا اور ڈھیل دیتا اللہ تعالیٰ, لیکن جب ظالم کو پکڑتا تو بہت بھاری طریقے سے پکڑ لیتا. تو اس میں صبر کرنے والا کامیاب ہو گیا, ظلم کرنے والا ہار گیا. تو مظلوم بن جانا اچھا ہے, ظالم بن جانا اچھا نہیں. اور اگر اپنا بھائی اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے تو اس کی مدد کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بھائی اگر ظالم ہے یا مظلوم ہے تم اس کی مدد کرو. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مظلوم ہے تو اس کی مدد سمجھ میں آ رہی ہے, مظلوم ہے اگر تو اس کی مدد کرنا سمجھ میں آ رہی ہے, ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو, یہی اس کی مدد ہے. ارے نہیں انہیں دونوں لڑ لے رہے ہیں, انہیں تھوڑا سا جو ہے دھکا دے دیا تو انہیں دھڑا دھڑ 2-3 مار دیا. ارے کیسا مار سکتے تم, انہیں ایک دھکا دیا, تمہارے کو اللہ کی طرف سے شریعت میں ایک دھکا دینے کی اجازت ہے, تو میرے کو ڈھکل دیے, میں تمہارے کو ڈھکل دیتا ہوں. تم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے آپ کو اتنا بول دیا, ڈھکل دیا, کافی تھا نا. لیکن اس کے باوجود بھی مار مار کے ڈھکل رہا ہے اس کو.